اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الشہر الحرام قل قتال فیہ کبیر صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، میرے بھائیوں اور بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، قرآن کریم کا ایک مختصر سا ٹکڑا تلاوت کیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یسألونک عن الشہر الحرام، کہ آپ سے لوگ سوال کریں گے، معلوم کریں گے، پوچھیں گے شہر حرام کے بارے میں، حرمت والوں مہینوں کے بارے میں۔ فرما دیجئے کہ ان میں قتال کرنا بڑا گناہ ہے، وعند اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ ویسے تو پورے ایام 12 کے 12 مہینے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن اس مہینے کی فضیلت یہ آیت کریمہ جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے یہ صاف طور پر وضاحت کے ساتھ بتلا رہی ہے۔ یسألونک عن الشہر الحرام قل قتال فیہ کبیر، آپ فرما دیجئے کہ اس میں قتال کرنا، جنگ کرنا اور غلط کام کرنا بہت بڑے گناہ ہے۔ اور یہ سوچ کر یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ دوسرے ایام میں چھوٹ دے دی جائے گی، بلکہ نہیں، دوسرے ایام میں بھی گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنی ہے، ان دنوں میں بھی گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنی ہے۔ بس صرف بات یہ ہے کہ یہ سال کا آغاز ہے، اور سال کا آغاز ہے جس طریقے سے صبح ہوتی ہے، جب صبح کو بندہ نماز پڑھ لیتا ہے تو شیطانی وسوسات اس سے ختم ہو جاتے ہیں، ایمانی جھنڈا اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کراتے رہتے ہیں فرشتے کے ذریعے۔ اسی طریقے سے یہ محرم الحرام سال کا، اسلامی سال کا آغاز ہے، یہ پہلا مہینہ ہے، اور 10 محرم کی بہت بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ علیہ السلام تک بہت بڑے واقعات پیش آئے۔ ہم سب کے ابو حضرت آدم علیہ السلام کی یوم عاشورہ یعنی 10 محرم میں اللہ تعالیٰ نے توبہ کو قبول فرمایا۔ اسی طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام کے کشتی جب دریا سے پار گئی تو جودے پہاڑ پر ٹھہری تو وہ بھی یوم عاشورہ کا دن تھا۔ اسی طریقے سے حضرت یونس علیہ السلام کو جب مچھلی نے نگل لیا اور آپ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ رہے تھے تو یوم عاشورہ کا دن یعنی 10 محرم الحرام کو اس مچھلی سے حضرت یونس علیہ السلام کو نجات ملی، اور وہ صحیح سلامت حضرت یونس علیہ السلام باہر آئے۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر دریا کے پاس آیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اے موسیٰ اپنی لاٹھی کو سمندر میں مارو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ماری جیسے لاٹھی تو اللہ تعالیٰ نے اس لاٹھی کی بدولت، اس لاٹھی کی برکت سے، اپنے فضل و کرم سے 12 راستے سمندر میں بنا دیے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر اس میں کو پار ہو گیا۔ جیسے ہی وہ پار ہوا تو فرعون کا لشکر بھی اس میں چلا جاتا ہے، اور جب وہ بیچ میں پہنچ جاتا ہے تو فرعون کے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے اور فرعون کو دریا میں غرق کر دیا اور پانی کو ملا دیا۔ میرا عزیز ساتھیو، یہی یوم عاشورہ آواز دیتا ہے کہ اس کا روزہ رکھنا بہت بڑی فضیلت رکھتا ہے۔ رمضان المبارک کے روزے سے پہلے یوم عاشورہ کا روزہ فرض تھا، لیکن جب رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے تو ان روزوں کو منسوخ کر دیا گیا۔ یاد رکھے کہ یوم عاشورہ کا روزہ تو رکھنا ہی ہے، اس کی فضیلت تو ہے ہی کہ اس روزے کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص اس روزے کو رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، یعنی 1 سال کے صغائر گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ کبائر گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوں گے۔ لیکن آپ نے فرمایا تھا اپنی وفات سے قبل کہ اگر
آئندہ سال میں زندہ رہا تو انشاءاللہ 9 محرم الحرام اور 10 محرم الحرام کا روزہ رکھیں گے، تاکہ یہودیوں کی مشابہت نہ آئے، کیونکہ یہ یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں اور ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ اگر 9 کا نہیں رکھا گیا تو 10 کے ساتھ 11 محرم الحرام کا روزہ لگا لیا جائے، کیونکہ یہ پھر اس وقت میں بنی اسرائیل نے فرمایا تھا یہودیوں نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ پر ہماری کاٹ کرتے رہتے ہیں، روزہ تو رکھتے ہیں لیکن ہماری مخالفت، یعنی روزہ 10 محرم الحرام کا بھی اور اس سے پہلے یا اس سے بعد میں رکھتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ روزہ رکھنا بہت بڑے ثواب کی بات ہے۔ اسی طریقے سے آواز دیتی ہیں آپ علیہ السلام کی حدیث ہے کہ 10 یوم عاشورہ کو 10 محرم الحرام کو اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا جائے، جتنا خرچ کیا جائے گا، جتنا دسترخوان کو وسیع کیا جائے گا اور افطاری میں زیادہ سامان رکھا جائے گا روزے دار کے لیے، تو اللہ تعالیٰ دوسرے ایام میں اس کے اثرات دکھلائیں گے اور اللہ تعالیٰ روزی میں، کمائی میں، کاروبار میں برکت دیں گے۔ ہاں، شرط یہ ہے کہ ان کے پاس پیسہ مہیا ہو، یہ نہ کہ سمجھ کر کے دوسرے سے پیسہ لیا جائے، قرض سے لیا جائے۔ آپ کے پاس ہے تو اگر ایک سبزی بنا رہے ہیں تو یوم عاشورہ میں 2 سبزیاں بنا لیا جائے، 2 کھانے تیار کر لیے جائے، یہی ہے، وہ بھی آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ یہ آواز دیتا ہے کہ یوم عاشورہ کا روزہ اور یہ تمام چیزیں ہمیں بتلاتی ہیں کہ بہت بڑی فضیلت رکھتا ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی اسی 10 محرم الحرام یوم عاشورہ میں ہوئی۔ لیکن یہ نہ سوچ لیا جائے کہ آپ کی شہادت سے یہ فضیلت والا ہوا ہے، بلکہ آپ کی شہادت سے پہلے بھی آپ علیہ السلام اس میں روزہ رکھتے تھے، بڑی عبادت کرتے تھے، اور آپ سے تقریباً 60 سال کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں یہ چیزیں اس چیز کی دعوت دیتی ہیں، یہ باتیں کہ ہمیں باطل کے سامنے جھکنا نہیں ہے، ہمیں ایمان کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، ندامت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا ہے۔ تو انشاءاللہ جب ہم یہ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کامیابی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔